السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 48 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 49 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطبع یغلب الادب، فطرت ادب پر غالب ہو جاتی ہے۔ سألب طبعون کا معنی فطری، فطرتاً جو پیدائشی طور پر آدمی کے اندر جو خصلتیں ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فطرت۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ فطری طور پر ہر آدمی کے اندر مذہب اسلام کی فطرت پر لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں چل کر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تبع۔ اور ادب جو ہوتا ہے وہ کسبی چیز ہے۔ یہ تبعن یہ تو وہابی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فطری طور پر ہوتا ہے۔ جیسے کھانا آدمی کو بھوک لگے تو فوراً بھوک کی وجہ سے کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، پیاس لگی تو فوراً پانی پینے کا تقاضا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہی بھوک لگتی ہے اور خود ہی پیاس لگتی ہے اور آدمی کو کھانے کا اور پینے کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہ طبعی اور فطری چیز ہے۔ جبکہ ادب جو ہوتا ہے وہ ایک کسبی چیز ہے، آدمی کو سکھایا جاتا ہے، آدمی سیکھتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے۔ الطبع یغلب الادب، طبیعت فطرت ادب پر غالب ہو جاتی ہے۔ سأل بعض الملوک وزیرہ هل الادب یغلب الطبع ام الطبع یغلب الادب۔ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کیا ادب طبیعت پر غالب آ جاتا ہے یا طبیعت ادب پر غالب آ جاتی ہے؟ فقال الوزیر، تو وزیر نے کہا الطبع یغلب الادب لأنہ اصل، طبیعت ادب پر غالب آ جاتی ہے اس لیے کہ وہ اصل ہے۔ والادب فرع، اور ادب یہ فرع ہے، یعنی طبیعت طبیعی چیز یہ اصلی ہے اور ادب اس کی فرع ہے۔ اصل فرع کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ماں باپ جو ہے یہ اولاد کے لیے اصل ہے اور اس کی اولاد ماں باپ کے لیے فرع ہے۔ تو پہلے اصل کا وجود ہوتا ہے، پھر فرع کا وجود ہوتا ہے۔ والادب فرع، اور ادب یہ فرع ہے۔ وکل فرع یرجع الی اصلہ، اور ہر فرع اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ثم ان الملک استدعى الشراب واحضر السنانیر بایدیہم الشماع، پھر بادشاہ نے مشروب منگایا، پینے کی چیز منگائی، پھر بادشاہ نے مشروب منگوایا اور بلیوں کو حاضر کیا جن کے ہاتھوں میں موم بتیاں تھی۔ شمعتن کا معنی موم بتی۔ یا بلب کی قوت کا ایک پیمانہ، جیسے یوں کہا جاتا ہے ہوا ذو عشر شمعات، یا ہوا ذو میت شمعتن، میتن کے ساتھ شمعتن لگائیں گے واحد، تو ہوا ذو عشر شمعاتن اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بلب جو ہے وہ 10 واٹ والا ہے، اور ہوا میت شمعاتن، ہوا ذو میت شمعاتن، ہوا ذو میت شمعاتن، یعنی وہ بلب 100 وولٹ کا ہے۔ خیر، تو شمعتن کا معنی موم بتی اور بلب کی قوت کا ایک پیمانہ۔ وَأَحْضَرَ السَّنَانِيرَ بِأَيْدِيهِمُ الشِّمَاعُ، اور اس نے بلیوں کو حاضر کیا جن کے ہاتھوں میں موم بتیاں تھی۔ فَوَقَفَتْ حَوْلَهُ، وہ اس کے ارد گرد کھڑی ہو گئی۔ فقال للوزیر، بادشاہ نے وزیر سے کہا انظر خطأک فی قولک، تو دیکھ تیری غلطی
فی قولک تیرے قول میں، یعنی تیرا جو یہ قول تھا کون سا، اتبو یغلب الادب کہ طبیعت ادب پر غالب آ جاتی ہے، تیرا یہ قول جو تھا اس قول کے اندر تو تیری غلطی دیکھ کہ بلیوں کی فطرت کیا ہے، اور یہاں پر دیکھ کہ بلیاں جو ہے یا مشروب رکھا ہوا ہے، پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے، اور پھر بھی اپنے ہاتھوں کے اندر شمع لیے ہوئے کھڑی ہے اور اس پینے کی چیز کی طرف جھپٹتی نہیں ہے۔ فقال الوزیر، تو وزیر نے کہا امہلنی اللیلۃ، مجھے مہلت دیجیے رات کی۔ قال قد امہلتک، تو بادشاہ نے کہا میں نے تجھے مہلت دی۔ فلما کان اللیلۃ الثانیۃ اخذ الوزیر فی کمہ فأرۃ، جب دوسری رات ہوئی تو وزیر نے اپنی آستین کے اندر ایک چوہا لیا، وربط فی رجلہا خیطا، اور اس نے اس کے پاؤں میں دھاگا باندھ دیا، ومضى الی الملک، اور وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ فلما اقبلت السنانیر وبأیدیہا الشماع، پھر جب بلیاں آئی اور ان کے اس حال میں کہ ان کے ہاتھوں میں موم بتیاں تھیں، اخرج الوزیر الفأرۃ من کمہ، تو وزیر نے اپنی آستین میں سے چوہا نکالا۔ فلما رأتها السنانیر رمت بالشماع وتبعت الفأرۃ، پھر جب بلیوں نے اس کو دیکھا یعنی چوہے کو دیکھا تو موم بتیوں کو انہوں نے پھینک دیا اور چوہے کا پیچھا کیا۔ طبیعت بحکم نے پیچھا کرنا، موم بتیوں کو پھینکا اور چوہے کا پیچھا کیا۔ فقاد البیت ان یحترق، قریب تھا کہ گھر جل جائے، یعنی موم بتیوں کی وجہ سے گھر جل جائے، اس کو پھینک دیا۔ فقال الوزیر، تو وزیر نے کہا انظر ایھا الملک کیف غلبت طبع الادب، دیکھیے اے بادشاہ کیسے طبیعت ادب پر غالب آ گئی۔ دیکھا بلی کی جو طبیعت ہے، چوہے کو دیکھ کر ہی اس پر حملہ کرنا اور اس کے پیچھے دوڑنا، یہ بلی کی طبیعت ہے، تو یہاں پر یہ طبیعت غالب آ گئی اور چوہے کے پیچھے دوڑی۔ کیف غلبت طبع الادب، کیسے طبیعت ادب پر غالب آ گئی۔ ورجع الفرع الی اصلہ، اور فرع اس کی اصل کی طرف لوٹ گئی۔ قال، تو بادشاہ نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا۔ للہ درک، یہ للہ درک اس وقت کہا جاتا ہے تعجب کا موقع ہو، تعجب اور تعریف کے موقع پر کہا جاتا ہے، یہ یعنی یہ اتنی بڑی خوبی اور کمال ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع کے اوپر یہ للہ درک کہا جاتا ہے، تعجب اور تعریف کے موقع پر۔ امرات خادیۃ، دھوکہ دینے والی عورت۔ ذهبت امرات الى سائغ ومعها بعض الحلیہ، یہاں پر اب بعض الحلی ہے، کیونکہ حلیون جو ہے، حلیون کا معنی زیور، سجاوٹ کا سامان، اور اس کی جمع آتی ہے حلیون، تو بہتر تو یہ کہ بعض الحلی ہونا چاہیے، کیونکہ بعض کا جو جملہ استعمال ہوتا ہے جمع کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا بعض الملوک، یا بعض الملک نہیں بلکہ بعض الملوک، تو یہاں پر ہونا چاہیے بعض الحلی، کیونکہ حلیون یہ واحد ہے، حلیون کا معنی زیور، سجاوٹ کا سامان، اس کی جمع آتی ہے حلیون، اور زیور کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے حلیتن، اس کی جمع آتی ہے حیلن، تو حلیتن کی جمع حیلن اور حلیون کی جمع حلیون۔ ایک عورت ایک سنار کے پاس گئی اس حال میں کہ اس کے پاس کچھ زیورات تھے، وقد بدت علیہ امارات النعمت والوقار، اور تحقیق کے اس کے اوپر خوشحالی اور سکون و وقار کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی، یعنی خوشحال نظر آ رہی تھی، پرسکون نظر آ رہی تھی، وہ عورت پرسکون اور خوشحال نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشحالی اور سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے، ظاہر تھے۔ وقالت هل لك ان تاخذ هذا الحلیہ وتعطینی 5 جنیہات، کیا تیرے لیے ہیں کہ تو یہ زیور لے لے اور مجھے 5 پاؤنڈ دے، وتعطینی 5 جنیہات، مجھے 5 سکے دے، 5 پاؤنڈ دے،
اردھا الیک غدن، جس کو میں تیرے پاس آئندہ کل لوٹا دوں گا. یعنی کیا تم یہ زیور لے کر مجھے 5 اشرفیہ دے سکتے ہو جنہیں میں کل لوٹا دوں گا. جنیہن گنی، اشرفی پاؤنڈ، اس کی جمع آتی ہے جنیہاتن. فآت الرجل ما طلب، تو آدمی نے دے دیا وہ جو اس نے طلب کیا. وبدا للسائق بعد ذهابها غشها، اور سنار کے سامنے اس عورت کے چلے جانے کے بعد اس کا دھوکہ دینا ظاہر ہوا. گش یا گش و گشن و گشن کا معنی دھوکہ دینا، دل میں چھپی بات کے برعکس ظاہر کرنا. اسی سے گاشن دھوکہ دینے والا، اس کی جمع آتی ہے گشاشن اور گششتن. گویا یہ عورت اس کو دھوکہ دے کر چلی گئی. اذ علم ان الحلی لیس ذهبا، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ یہ زیور سونا نہیں ہے. فذهب الى الحاکم شاکیا، پس وہ حاکم کے پاس گئی شکایت کے لیے ارادے سے، شکایت کرنے کے لیے. پس وہ حاکم کے پاس گیا شکایت کے ارادے سے، شکایت کرنے کے لیے. فقد ظہرت علیہ علامات الاسا، اور تحقیق کے اس پر غمگینی کے آثار، اور تحقیق کے اس پر غمگینی کی علامتیں ظاہر ہو گئی تھی. اسیہ یأسا، اسن رنجیدہ ہونا، غمزدہ ہونا، اسی سے اسن ہے غمگینی. فقال له الحاکم، تو حاکم نے اس کو کہا لا تخبر احدا بما حدث، کسی کو بھی خبر مت دے تو اس چیز کی جو پیش آئی. حدث من یہاں پر پیش آنا. وَأَعْلِنْ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ دُكَّانَكَ قَدْ سُرِقَ، اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ تیری دکان چوری ہو گئی، تیری دکان کو چوری کر لیا گیا، تیری دکان میں چوری ہو گئی. وَوَقَفَ الرَّجُلُ فِي الْيَوْمِ التَّالِي أَمَامَ دُكَّانِهِ، اور آدمی اگلے دن اس کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا. وَأَخَذَ يَصِيحُ قَائِلًا، اور یہ کہتے ہوئے چلانے لگا لَقَدْ سُرِقَ دُكَّانِي، میری دکان چوری ہو گئی. لَقَدْ ضَاعَتْ أَمَانَاتُ النَّاسِ، اور تحقیق کے البتہ لوگوں کی امانتیں ضائع ہو گئی. مَاذَا أَفْعَلُ حِينَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي، میں کیا کروں گا جس وقت وہ مجھ سے اس کا مطالبہ کریں گے. وَتَنَاقَلَ النَّاسُ الْخَبَرَ، اور یہ خبر لوگوں میں منتقل ہو گئی. تناقل آپس میں منتقل ہو جانا، اور لوگوں نے یہ خبر منتقل کر دی، ایک دوسرے کو پہنچا دی. وَإِذَا بِالْمَرْأَةِ تَحْذُرُ وَتَطْلُبُ حَلْيَهَا فِي إِلْحَاءٍ، اور اچانک ایک عورت وہ بھی حاضر ہوتی ہے اور اس کے زیور کا مطالبہ کرتی ہے. فی الحاء، ضد کے ساتھ. الحاء کا معنی ارنا، برقرار رہنا، مصر ہونا، یعنی اصرار کے ساتھ ضد کر کے بار بار اپنے زیور کا مطالبہ کرتی ہے. وَتُحَدِّدُهُ بِالْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَدْفَعْ لَهَا الثَّمَنَ، اور وہ اس کو دھمکی دیتی ہے فیصلے کا، قضا یعنی قضا کی دھمکی دیتی ہے، یعنی قاضی کے پاس لے جانے کی، جب وہ اس کو ثمن ادا نہ کرے. فَقَدَّمَهَا السَّائِقُ إِلَى رِجَالِ الشُّرْطَةِ، تو سنان نے اس کو پیش کر دیا پولیسوں کے آدمیوں کے سامنے. فَسَاقُوهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ، بس ان کو کھینچ کر لے گئے کورٹ کی طرف، عدالت کی طرف. لِتَنَالَ جَزَاءَهَا، تاکہ وہ اس کا بدلہ پائے. یعنی اس عورت کو پکڑا سنار نے اور پولیسوں کے حوالے کر دیا. وہ پولیس اس کو عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر کھینچ کر لے گئے تاکہ اس کا بدلہ پائے. ساقہ یسوق سوقن کا معنی کھینچنا، کھینچ کر لے جانا. یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 49. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 50 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.